بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والذي نفسي بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أمل 40 يوما، وأيما عبد نبتت لحمه من سحت فالنار أولى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو بھی دعا کروں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے سعد، اپنا کھانا پاکیزہ بنا لو، کمائی کو حلال بنا لو، پاکیزہ بنا لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اب نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آدمی حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے 40 دن تک کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ جس شخص کا بھی، اس بندے کا بھی گوشت حرام مال سے پرورش چڑھا ہو، پروان چڑھا ہو، تو وہ آگ میں جانے کے زیادہ لائق ہے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، اور یہ کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے، اچھی خواہش ہے۔ خود صحابی رسول نے یہ خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر فرمائی، اور آپ نے اس کو رد نہیں فرمایا، اس درخواست کو کہ یہ تو دعا اچھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ اس کے لیے ایک شرط ہے کہ تم اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ، یعنی جو کچھ تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، لگا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، مکان، کھانا، رہائش، سواری، جتنی بھی تمہاری استعمال میں چیزیں آ رہی ہیں، تمہاری ملکیت میں چیزیں داخل ہیں، وہ سب حلال ہونے چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ لمبا سفر کر کے آیا، پراگندہ بال ہیں، برا حال ہے، اور ہاتھ اٹھا کے، چلا کے اور گڑا کے اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یعنی اس کی ظاہری حالت دیکھ کر ایک عام آدمی کو بھی ترس آ جاتا ہے کہ اس کو تو جو بھی مانگے دے دینا چاہیے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی دعا جو ہے قبولیت نہیں پکڑ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام۔ فرمائے اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام کا جو جسم پر پہنا ہوا ہے، تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے؟ حدیث پاک کے الفاظ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے؟ اس لیے دعا کی قبولیت میں ایک بنیادی شرط لقمہ حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص لقمہ حرام استعمال کرتا ہے، حرام مال استعمال کرتا ہے، حرام مال سے مراد صرف خنزیر، شراب، گدھا، کتا، اس کا گوشت نہیں ہے، بلکہ اس میں سود، جوا، رشوت اور سرکاری خزانے کا وہ مال جو حق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے باقی جتنی بھی حرام کی چیزیں ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ تو فرمایا کہ جس میں ایک لقمہ حرام پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ دعا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی عمل بھی، نماز، روزہ،
حج زکوٰۃ جو نیک کام کر رہے وہ قبولیت کی مہر اس پر نہیں لگتی۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص کی پرورش حرام مال سے ہوئی تو وہ تو آگ میں جائے گا، کیونکہ جنت میں پاکیزہ جسم جائے گا۔ اب وہ اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم میں اس کو ایک دفعہ رگڑا دیا جائے، جیسے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے لوہے کو تاکہ اس کا زنگ اور میل کچیل اتر جائے، تو جو مال حرام سے بنا ہوا جسم ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے کہ انسان بعض دفعہ بے دہانی میں اس سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جس سے اس کا مال حرام ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی لمبی طویل فہرست ہے کہ کس کس راستے سے ہماری جیب میں حرام مال داخل ہو سکتا ہے۔ تو ان راستوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور اللہ سے حفاظت کی دعا بھی مانگنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی رہے اور آخرت میں بھی سہولت رہے۔ آمین آمین یا رب۔